السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہے اردو ادب چینل میں۔ آئیے، آج بڑے اہم سوالات ہیں اور ان سوالات کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، ملک عجم کے شہزادے کا نکاح کس ملک کی شہزادی سے ہوا؟ بصرہ سے، فرنگ کی ملکہ سے یا پیر مرد کی بیٹی سے؟ تو صحیح جواب ہے دوسرا والا۔ ملک نیمروز کی شہزادی کا نکاح کس سے ہوا؟ بہروز سے ہوا، یوسف سے ہوا، بہزاد خان سے ہوا؟ تو جواب دیجیے گا بہزاد خان سے ہوا۔ شہزادہ نیمروز کو کس کی لڑکی ملی؟ جن کی ملی، تاجر کی ملی، سوداگر کی ملی، کس کی ملی تھی؟ تو جن کی ملی تھی۔ دوستو، صبرس پہ یہ سوالات ہیں اور بڑے اہم سوالات ہیں۔ صبرس 1635 میں لکھی تھی ملا وجہی نے۔ ملک چین کے شہزادے کا نکاح کس ملک کی شہزادی سے ہوا؟ بصرے کی سے، فرنگ کی ملکہ سے، کس سے ہوا تھا؟ تو جواب آپ کا ہوگا پیر مرد کی بیٹی سے۔ تیسرا والا جواب آپ کا صحیح ہے۔ آزاد بخت کی رفاقت کس کو ملی تھی؟ عیسی و یوسف اور شہزادہ اور بہزاد کو، یا تیسرا بہزاد اور خواجہ زادہ یمن کو ملی تھی؟ کس کو ملی تھی؟ تو پانچویں کا جواب ہے تیسرا، بہزاد اور خواجہ زادہ یمن کو۔ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ صبرس لکھی گئی تھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر، اور قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا ملا وجہی۔ اردو نثر کی اولین کتاب کون سی ہے؟ کربل کتھا ہے، صبرس ہے، قدم راؤ پدم راؤ ہے؟ تو صبرس ہے اردو کی پہلی نثری اور یہ تمثیلی داستان ہے۔ دوستو، دکنی ادب کی بھی اگر پوچھی جائے تو کون سی پہلی داستان ہے؟ صبرس ہے، یا اردو کی آ جائے کہ سب سے پہلے اردو کی کون سی نثری داستان ہے؟ تو صبرس ہے۔ صبرس میں عقل کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ، صبرس میں عقل کا بادشاہ ہے سیستان کا۔ صبرس میں عشق کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ تو یہ ہے مشرق کا۔ کہاں کا ہے؟ مشرق کا۔ صبرس میں عقل کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا مغرب کا بادشاہ ہے۔ دل کس کا بیٹا ہے؟ دل کس کا بیٹا ہے؟ عقل کا بیٹا ہے۔ صبرس میں عقل کا بیٹا دل ہے۔ دل کا جاسوس کون ہے؟ یعنی صبرس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ تو وہ ہے نظر۔ دوستو، شہر عافیت کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ناموس، پہلا والا۔ زہد پہاڑ پر کون رہتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رزق رہتا ہے زہد پہاڑ پر۔ دوستو، صبرس میں کل چھوٹے بڑے ملا کر 76 کردار ہیں۔ سوال آتا ہے صبرس میں کتنے کردار ہیں؟ 76 کردار ہیں، سب ملا کر، ٹوٹل ملا کر۔ صبرس کے اہم کردار حسن، دل، عشق، عقل اور نظر ہیں۔ مرکزی کردار دل ہے جو صبرس کا ہیرو ہے، اور حسن جو ہے ہیروئن ہے۔ یہ دونوں کردار جو ہیں مرکزی کردار ہیں۔ حسن بادشاہ عشق کی بیٹی ہے اور عشق مشرق کا بادشاہ ہے۔ دل عقل کا لخت جگر یعنی کہ بیٹا ہے جو سیستان کا بادشاہ ہے۔ صبرس کا سب سے فعال اور متحرک اور جاندار کردار نظر کا ہے، یاد رکھیے گا نظر کا ہے۔ صبرس کے دیگر کردار صبر، ہمت، مہر، وصال، ہجر، ناز، غمزہ، رقیب، زلف، خال، زہد، توبہ، رخسار وغیرہ صبرس کے اہم کردار ہیں۔ ہدایت نامی قلعے پر کون رہتا تھا؟ ہدایت نامی قلعے پر کون رہتا تھا؟ تو ہمت رہتا تھا، یاد رکھیے گا ہمت رہتا تھا۔ ہمت کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہمت کے بھائی کا نام کیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا قامت، ٹھیک ہے، قامت ہمت کے بھائی کا نام ہے۔ اور شہر دیدار کا محافظ کون تھا؟ تو آپ کا جواب ہوگا رقیب، یاد رکھیے گا رقیب۔ صبرس کی دریافت کا سہرا کس کے سر ہے؟ تو وہ مولوی عبدالحق کے سر ہے۔ صبرس کا تنقیدی جائزہ کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ منظر اعظمی کی کتاب ہے۔ منظر اعظمی نے صبرس کو کس کی کتاب سے ماخوذ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے کرشن مشرا کی پربودھ چندر
2 ایسے۔ مولوی عبدالحق نے صبرس کو کس کی کتاب سے ماخوذ قرار دیا ہے؟ تو 21واں سوال ہے دوستو، اس کا جواب ہے فتاحی کی حسن و دل سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ نور السعدین نے صبرس کو کس کی کتاب سے ماخوذ قرار دیا ہے؟ یہ قول ہیں الگ الگ، یاد رکھیے گا۔ تو کرشن مشرا کی یہ ہے اس کا جواب۔ مولوی عبدالحق کو صبرس کب ملی تھی؟ تو جواب ہے 1924 میں، 1924 میں بتائیے گا صبرس ملی تھی۔ اور صبرس میں کتنے خطوط ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 4 خطوط شامل ہیں صبرس میں۔ پوتھی تھی سو کھوئی بھائی پنڈت بھیا نہ کوئی، ایکھی اچر پیم کا پھیرے سو پنڈت ہوئے۔ صبرس میں یہ کس کا شعر ہے؟ صبرس میں یہ کبیر داس کا شعر ہے، کبیر داس کا شعر اس میں شامل کیا ہے۔ آغاز داستان زبان ہندوستان کس داستان کی سرخی ہے؟ تو صبرس کی ہے، یاد رکھیے گا صبرس کی ہے۔ نظر کا بھائی کون ہے؟ نظر کا بھائی ہے غمزہ ہے نظر کا بھائی۔ رقیب کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیب کی بیٹی کا نام ہے دوستو صبرس میں غیر۔ سیم ساق کس کا کردار ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ دوستو صبرس کا۔ خیال کس کا غلام تھا؟ خیال حسن کا غلام تھا۔ دل وسیع کا نام تھا وہم۔ بقول جاوید وششٹ صبرس میں کتنے انشائیہ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا صبرس میں 61 انشائیہ ہیں، یعنی 61 مضامین ہیں صبرس میں۔ صبرس کا اصل موضوع عقل و دل اور حسن و عشق کی ازلی اور ابدی کشا کشی ہے۔ صبرس کا اصل مقصد آب حیات کی تلاش ہے، لیکن آگے چل کر اس کے 2 محور نظر آتے ہیں، ایک آب حیات کی تلاش اور دوسرا حسن و عشق کا محرکہ۔ صبرس کی ادبی اہمیت بھی دوہری ہے، ایک خالص تمثیل ہے اور دوسرا اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ صبرس کا پلاٹ مربوط ہے، ایک ہی قصہ ابتدا سے انتہا تک ربط و تسلسل سے پیش کیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے 17ویں صدی کی اس کتاب کو 20ویں صدی میں اردو دنیا سے متعارف کرایا تھا۔ صبرس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے اپریل 1925 کو مئی مقدمہ اردو دنیا سے متعارف کرایا، اور مولوی عبدالحق نے پہلی بار اکتوبر 1924 کو رسالہ اردو میں سب سے پہلی تفصیلی روشنی ڈالی، پھر اس کی اشاعت کا منصوبہ بنایا، اور 1932 میں عبدالحق نے انجمن ترقی دکن سے یہ صبرس شائع کی۔ عبدالحق نے مقدمے کے ساتھ صبرس کے مزید ایڈیشن 1953، 1964، 1983 میں انجمن ترقی پاکستان سے بھی شائع کیے تھے، ایک ہندی ایڈیشن بھی 1955 میں شائع ہوا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا صبرس پر بڑے اہم سوالات پر ایک ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔